کسی بڑے آدمی نے کہا تھا کہ اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو اپنے مرشد کے سامنے ایسے جاؤ جیسے ایک خالی گھڑا ہوتا ہے۔ اگر برتن یا گھڑا بھرا ہوا ہوگا تو اس میں کیا ڈالا جائے گا؟ وہ پہلے سے ہی بھرا ہوا ہے۔ اب وہ جو بھرا ہوا ہے وہ انا ہے، جہالت ہے یا علم ہے، یہ ایک الگ بات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو خالی گھڑا کر دیتا ہے، کیونکہ خالی گھڑا ہوگا تو پھر اس میں علم اور اللہ کا نور داخل ہوگا۔ آپ اگر کسی مرشد کے دربار میں جا کے بیٹھیں گے کچھ سیکھنے کے لیے، اور آپ کا دل دماغ بھرا ہوا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے پاس بھی علم ہے اور میں صرف اس کو دیکھوں کہ یہ کہتا کیا ہے، اس کے پاس کون سا ایسا علم ہے، تو کبھی بھی آپ کو وہ علم حاصل نہیں ہوگا، وہ فیض ملے گا ہی نہیں۔ تو اللہ کا نور اسی دل میں آتا ہے جو دل خالی ہوتا ہے، گھڑے کی طرح خالی کرنا پڑے گا۔ اگر سیکھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو خالی کر کے زیرو کر کے جاؤ۔ بچے کے سامنے بھی اگر خود کو بچہ کر کے اس سے بھی چھوٹا ہو کے زیرو ہو کے جب بیٹھو گے، اس کے ساتھ کھیلو گے تو یقین مانو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ پر اگر اسی بچے کے سامنے بڑا ہو کے اور اس کو ڈنڈے مار کے اور کہو گے کہ ایسا کرو ایسا نہیں کرو، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جو سیکھنے کو مل رہا تھا وہ آپ کو ملے۔ زندگی میں یہ پوری زندگی جو ہے انسان کی، یہ بچپن سے لے کے مرنے تک، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک انسان سیکھتا رہتا ہے۔ تو اپنے دل کو جو چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ سیکھتا رہوں، علم حاصل کرتا رہوں، تو اس کو اپنے دل، اپنے دماغ سے یہ بات نکالنی پڑے گی، خود کو خالی کرنا پڑے گا۔ جب سیکھنے جاؤ تو خالی ہو جاؤ، اس بات کو اپنے پلو سے باندھ دو کہ اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو سنو، اتنا سنو کہ آپ کو وہ چیزیں بار بار جتنی آپ سنیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو وہ علم ملتا جائے گا، آپ کو وہ فیض ملتا جائے گا۔ دیکھیے اگر کوئی اپنے مرشد کے پاس، اپنے استاد کے پاس جا کر اور وہاں پہ بیٹھ کے اور اس کی سنے نہ اور خود سنائے، تو یہ کیا ممکن ہے کہ وہ اس سے کچھ فیض ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو اپنے آپ کو یہ عادت ڈھالو، اپنے ایک، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ خالی گھڑا بن جاؤ۔ جتنا ٹائم آپ خالی گھڑے بنو گے، اسی گھڑے میں پھر فیض ملے گا، آپ فیض یاب ہوں گے۔